بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 4 جماعت ہشتم اردو کا آخری قدم۔ تو اس کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے جس کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کنجوس ہے اور کسی کے کام نہیں آتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں چھپ کر، لوگوں کے گھروں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہے چھپ کر، لوگوں کو پیسہ دیتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کی زندگی ساری اس طرح گزری کہ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس دولت تو بہت ہے لیکن یہ شخص کسی کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اور خود بھی یہ بالکل عام سے کپڑے پہنتا ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کھانے پینے میں بھی یہ بہت ہی کثر نفسی سے کام لیتا ہے، یعنی کم سمپل چیزیں کھاتا ہے، کوئی اچھی خوراک بھی استعمال نہیں کرتا۔ تو لوگ اس کو ایک کنجوس کے طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کنجوس ہے اور اپنی دھند کا بھی پکا ہے، یعنی اس سے جتنا مرضی آپ خرچہ کروانا چاہیں یہ کبھی خرچہ نہیں کرے گا۔ اس کنجوس شخص کو اس کے تمام محلے والے اور دوست ہر وقت یہ کہتے تھے تم بڑے کنجوس ہو، اور اس کی باتوں میں بڑی دل آزاری کرتے تھے، اسے پریشان کرتے تھے اور اسے بے عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت بڑا پریشان تو ہوتا تھا، لیکن ساتھ میں آگے جب اپنے اس کھاتے کو دیکھتا تھا جس میں اس نے غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کی ہوئی ہوتی تھی اور اس کھاتے میں جو لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کو دیکھ کر یہ بڑا مطمئن ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ایک دن آئے گا جب میرے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو بڑا سخی ہوں اور اللہ کی راہ میں بہت کچھ دینے والا شخص ہوں، تو یہ لوگ خود ہی سر نیچا کر لیں گے۔ ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیسا شخص ہوں، اس لیے یہ مجھے تانے دے رہے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں تو بڑا سخی ہوں، لوگوں کے بڑے اخراجات اٹھا رہا ہوں، تو ان کو اس دن بڑی شرمندگی ہوگی۔ لیکن وہ جس کھاتے میں یہ سب کچھ لکھ رہا تھا، جس کتاب میں یہ سب کچھ لکھ رہا تھا، اس کے بارے میں آخر میں جا کے اس نے کیا کیا، یہ اس سبق کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی نقطہ۔ کسی بھی سبق کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، تھیم یا آئیڈیا جس کو کہتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں مرکزی خیال۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کا، کسی بھی سبق کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کہانی یا وہ سبق لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبق کا تھیم، سبق کا خیال، یا سبق کا مرکزی نقطہ یا مرکزی خیال، بیسک تھیم جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو بیسک تھیم اس سبق کا کیا ہے، وہ کھاتا جس میں وہ شخص لوگوں کا حساب کتاب لکھ رہا ہے، غریبوں کی جو مدد کر رہا ہے، یتیموں کی جو مدد کر رہا ہے، وہ ایک کھاتے میں لکھ رہا ہے نا۔ تو وہ کھاتا کیا یہ جلائے گا یا نہیں جلائے گا، کیا وہ جلا کے مرے گا یا لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرے گا، یہ اس سبق کا مرکزی خیال۔ اب ایک طرف تو اس کی معاشرے میں یہ عزت بنی ہوئی ہے کہ یہ انتہائی کنجوس شخص ہے، دوسری طرف وہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے اخراجات اٹھا رہا ہے، کتنے ہی لوگوں کو وہ کپڑے پہنا رہا ہے، کتنے ہی لوگوں کی ادویات، بیمار لوگوں کی ادویات وہ خریدتا ہے اور ان کو پہنچاتا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں اور اس کے پیسوں کے اوپر وہ اپنے علاج معالجہ کروا رہے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ ہر دکھی شخص کے کام آنے والا شخص ہے، لیکن معاشرے میں اس کو ایک کنجوس شخص کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب اس سبق کا لب لباب یہ ہے کہ جب وہ آخری وقت ہے اس کا اس دنیا سے جانے کا، یعنی ابھی وہ مرنے والا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جتنے میں اخراجات کرتا رہا ہوں، جتنے پیسے میں لوگوں کو دیتا رہا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں، اس کو وہ ایک کھاتے میں لکھتا رہا ہے، ایک کتاب میں، ایک کاپی میں وہ چیزیں ساری لکھتا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو یہ جو کتاب ہے یہ میرے پیچھے لوگ پڑھیں گے تو وہ پھر بڑے متاثر ہوں گے اور وہ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا شخص تھا، ہم تو اس کے بارے میں بڑا برا سوچتے رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا یہ کتاب، کیا یہ کھاتا میں چھوڑ کر مروں
یا چھوڑ کر نہ مروں. اب یہ سوال ہے. اب اس نے کیا کیا کہ سامنے آگ جل رہی تھی انگیٹھی میں, تو اس نے کتاب کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور سوچنے لگ پڑا کہ اب میرا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے, میں مرنے والا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اس کتاب کو جلتی ہوئی انگیٹھی میں پھینک دیا, اور جب وہ کتاب جل رہی تھی تو اس وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی. وہ جس کتاب میں اس نے لوگوں کے کھاتے لکھے ہوئے تھے کہ میں فلاں فلاں کی مدد کر رہا ہوں, میں فلاں فلاں کے کام آ رہا ہوں, فلاں فلاں لوگوں کے مہینے کے اخراجات میں دے رہا ہوں, وہ جس کتاب میں تھے اس کتاب کو اس نے کیا کیا, انگیٹھی میں جلا دی. اب ذرا لائن کو دیکھیں, کتاب جلنے لگی, اس کی نظر اسی پر جمی تھی, جلد کے جلنے میں دیر لگی. وہ جو کھاتا تھا اس کی جلد ذرا موٹی تھی, کتاب کی جلد جو اوپر ہوتی ہے وہ موٹی تھی. پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا, اس روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر عجیب اطمینان. اب وہ خوش بھی ہے اور مطمئن بھی ہے کہ میں نے اس کتاب کو جس میں سارے اخراجات لوگوں کے لکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے جلا دیا, یعنی وہ ثبوت بھی میں نے دنیا سے مٹا دیا. ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا, اور نیکیوں کے اس کاروان سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس خوش نصیب اور نیک راہ روح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی. یعنی اب اس کو موت صبح کے وقت آئی, انگیٹھی جل رہی تھی, اس نے اپنی وہ کھاتا انگیٹھی میں پھینکا, اس کی جلد جلنے میں ٹائم لگا, صفحات جلے, اور ادھر سے اذان ہوئی. اذان میں شہادت کا کلمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی, اور ساتھ اس کو موت بھی آ گئی. تو اس طرح دنیا میں وہ یہی مشہور رہا کہ وہ ایک کنجوس شخص ہے, لیکن وہ کنجوس شخص نہیں تھا. وہ کنجوس شخص نہیں تھا, بلکہ انتہائی اچھا شخص تھا جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم, اس کی مخلوق کی مدد کرنے میں گزاری, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزاری. تو یہ تھا جی سبق آخری قدم.